اپنی جتنی تیری ریاست ہے، رعایا ہے، ان ساروں کو ایک میدان میں اکٹھا کر، وہاں پر ایک سولی لٹکا، مجھے اس سولی پہ چڑھا اور میری ہی کمان سے تیر لے کر یہ کہہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں، اور یہ نام لے کر پھر تیر چلانا، پھر میں مر جاؤں گا۔ اس نے ایسے ہی کیا، ساری رعایا کو اکٹھا کر لیا، جو رب تھا نا، رب بنا بیٹھا تھا، اس نے اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کر کے بچے کو اسی طرح لٹکایا، اور پھر تیر جب چھوڑا تو یہ الفاظ کہے کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مار رہا ہوں۔ تیر چلا، بچے کی کن پٹی پہ لگا، اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی روح پرواز کرنے کی دیر تھی، جتنی رعایا تھی وہ ساری کی ساری اس بچے کے رب پر ایمان لے آئی اور ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایک قربانی پورے علاقے کی زندگیاں بدل دیتی ہے، ایک شخص کی قربانی پورے علاقے کے لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع سے سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ قربانیاں ضائع نہیں جاتی، قربانیاں کا رنگ چڑھتا ہے، اور جو قربانی کا رنگ چڑھتا ہے پھر وہ اترتا نہیں ہے، وہ بڑا پکا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رنگ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں اللہ کے رنگ جیسا رنگ کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ کی تدبیر فیل ہو گئی، بچے کا کارنامہ کام کر گیا، اور بادشاہ نے کہا جس چیز کا ڈر تھا وہی چیز تو ہو گئی، میں تو اس چیز سے ڈر رہا تھا کہیں میری رعایا جو ہے وہ مرتد نہ ہو جائے، مجھے رب ماننے سے انکار نہ کر دے، لیکن یہ بچہ تو بہت بڑا کام کر گیا ہے۔ اس نے کہا ایک بہت بڑا جو ہے خندقیں کھودو، آگ لگاؤ، اور آگ کو بھڑکایا گیا اور پوچھا گیا جو اپنے اس دین سے، نئے دین سے پھرے وہ بچ جائے گا، باقی کو آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ یہاں پر بڑے اہم واقعے بھی ہوئے، لوگوں نے خوشی سے اس آگ کے اندر داخل ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن جو صبغۃ اللہ والا رنگ چڑھا تھا، جو قربانی کی بنیاد پہ رنگ چڑھا تھا، جو خلوص دل سے دی ہوئی قربانی سے رنگ چڑھا تھا، وہ نہیں اترا۔ ایک ماں بھی آئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں ہے، اور بچہ ہے نا چھوٹا، ماں کی ممتا جوش میں آئی، خود آگ میں جانے کی پرواہ نہیں ہے، اور دودھ پیتے بچے کی فکر آئی کہ اس بچے کو لے کر آگ میں کیسے داخل ہو جاؤں گی۔ کائنات کے رب نے اس بچے کو زبان دی، کہا ماں جو دودھ پیتا بچہ ہے ابھی بات نہیں کر سکتا، اللہ نے اسے زبان دی، کہا ماں کس چیز کے ڈر میں کیوں ڈر رہی ہے، اللہ کا نام لے کے لگا دے اس آنکھ کے اندر چھلانگ، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ نہیں ہے۔ جو تیرے اوپر قربانی کی بنیاد پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اب اس کے راستے میں یہ آگ رکاوٹ نہ بنے، اس کے اندر کود جا۔ ماں نے بھی اس کے اندر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، علم کی بنیاد جب پختہ ہوتی ہے تو اس کے یہ پھر علم نجات بھی دیتا ہے اور کامیابیاں بھی دیتا ہے، اور لوگوں کی مشکلات آسان بھی کرتا ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ دین کا علم، دین پھر قربانیاں بھی مانگتا ہے، اور جو پھر قربانی جب خلوص نیت سے دی جائے، پھر جو رنگ ان قربانیوں کی بنیاد پر چڑھا کرتا ہے وہ پھر رنگ اترا نہیں کرتا۔ اگر رنگ اتر جائے قربانیوں کی بنیادوں پر تو پھر اس بات کی فکر کرنی پڑتی ہے یا تو وہ قربانیاں اس کے اندر خلوص وہ نہیں تھا جو کائنات کے رب کو مطلوب تھا۔ آج
والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو دین کا علم دلوائیں اور ان کو دینی شعور دے، تاکہ امت کی رہنمائی کوئی اور نہیں کرتا، علماء کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی رہنمائی امت کی اگر کی ہے تو وہ علماء نے کی ہے۔ امت کی رہنمائی مشکلات اور مصائب سے نکالا ہے تو دین والوں نے نکالا ہے، دین کے علماء نے نکالا ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں نے نکالا ہے۔ اور مشکلات اور مصائب میں اگر قوموں کو ڈالا ہے تو وہ ان لوگوں نے ڈالا ہے جو دین کی تعلیم سے بیزار لوگ ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ بھی گواہ ہے اور پاکستان کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ مصائب سے نکالنے والے دیندار لوگ ہیں، مسائل کے اندر شکار ڈالنے والے، مصائب کے اندر مبتلا کرنے والے دین بیزار لوگ ہیں۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارا اسلاف کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ، ہر شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ جہاں پر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، تربیت کا خیال رکھے، دینی تعلیم کا خیال رکھے، وہاں پر والدہ کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ والد تو باہر ہوتا ہے کاروبار کی غرض سے اور اپنے اولاد کو پالنے کے لیے دنیاوی کام کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ سارے گھر کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے، والدہ سارا دن گھر پہ ہوتی ہے۔ یہ والدہ کی، ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اپنے اسلاف کا۔ آج جہاں پر ہماری اولادوں کے خراب اور گمراہ ہونے کے اسباب یہ سوشل میڈیا ہے یا موجودہ انٹرنیٹ ہے، وہاں پر اس کے ذمہ دار ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ ان کو اپنے موبائل استعمال کرنے سے فرصت نہیں، کہاں وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گی؟ بچے تھوڑا سا آ کر 2-3 مرتبہ والدہ سے پوچھ لے، آگے سے والدہ غصے ہو جاتی ہے کہ میں موبائل دیکھ رہی ہوں اور مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے میں مصروف ہوں۔ جہاں پر یہ موجودہ انٹرنیٹ خرابی کا باعث ہے، وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بچوں کی تربیت اور تعلیم کے اندر بھی غفلت برت رہی ہیں۔ آئیے ذرا اسلاف دیکھیں ہمارے کیسے تھے کہ جس وقت جب مائیں اور بہنیں جب اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھتی تھی تو پھر اسلام سر بلند تھا، اسلام کامیابیوں کے اندر تھا اور معاشرہ بھی امن و سکون کے اندر تھا۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مختصر طور پر۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ ایک صحابی نہیں، اس کے بعد ایک شخص مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، ان کا نام فروخ ابو عبد الرحمن تھا۔ بنو امیہ کی خلافت اس وقت دمشق کے اندر منتقل ہو چکی تھی۔ خلیفہ وقت کی طرف سے اعلان ہوا کہ خراسان کی طرف لشکر جہاد کے لیے روانہ کرنا ہے۔ وہاں پر ابو عبد الرحمن کا نام بھی آ گیا اور اب ابو عبد الرحمن اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دے کر روانہ ہونے لگا ہے۔ بیوی کو کہا یہ تمہارا خرچہ ہے، نہ جانے کب واپسی ہو یا واپسی ہو کہ نہ ہو، کیونکہ جہاد کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ خلیفہ وقت کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ 30,000 اشرفیاں دیں اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، فتوحات کا سلسلہ بڑا، خراسان کا علاقہ، یہ جو سارا علاقہ اس وقت ایران، افغانستان، قزقستان اور ترکمانستان کا علاقہ، یہ سارا خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا۔ ان علاقوں کے اندر لشکر جب خلافت اسلامیہ نے بھیجے، فتوحات کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ 27 سال تک اس ابو عبد الرحمن کو واپس مدینہ لوٹنے کی فرصت نہ ملی۔ 27 سال تک یہ اس میدان کے اندر رہا، جہاد کے اندر مصروف رہا۔
پیچھے سے اللہ نے بیٹا دیا، اس بیٹے کی تعلیم و تربیت والدہ نے شروع کی۔ میں ان ماؤں اور بہنوں کو یہ واقعہ خصوصی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے شوہر بھی اس ملک سے باہر جاتے ہیں دینی تعلیم یا کمانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان کے رسم و رواج ہی ختم نہیں ہوتے۔ پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بلکہ بچے جب والد واپس آتا ہے بچے خراب سے ہو چکے ہوتے ہیں، بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اسلاف کی مائیں تھیں، وہ بہنیں تھیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، بچہ دین کا علم سیکھا، وقت آیا کہ مدینے کا امام بن گیا اور محدث بن گیا۔ یہ 26 سالہ نوجوان مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر علماء کو، طلباء کو دین کا علم سکھا رہا ہے، مجلس بپا ہے، اور انہی کے شاگردوں میں امام مالک ہیں، حسن بصری اسی عالم اور فقیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ 27 سال کے بعد جب واپس پلٹا نا اور بڑی شان سے واپس آیا، تلوار لہراتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا، نیزہ ساتھ ہے، تلوار کو باہر نکالا، تلوار کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا اپنے گھر کا، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، یہ غازی بن کے واپس آ رہا ہے، اور دروازہ جب آگے سے کھولا، اس 26 سالہ 26.5 سالہ نوجوان نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ بیٹا کہنے لگا کہاں داخل ہو رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، تیرا نہیں، تو بھول گیا ہے، کہیں سے مسافر ہے۔ بات بڑی، محلے والوں کو پتہ چلی، محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ امام مالک کو پتہ چلا کہ میرے استاد جو ہیں وہ کسی مشکل کے اندر ہیں، فوراً امام مالک آئے، آ کر اس کے باپ کو سمجھایا کہ بڑے بھائی آپ اس طرح کرو، کہیں اور آپ کا انتظام کر دیتے ہیں، معاملہ سرد جائے پھر کر لیں گے۔ کہا نہیں، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں خروف ہوں، ابو عبد الرحمن ہوں، آج سے 27 سال پہلے میں یہاں سے گیا ہوں، تم مجھے میرے گھر سے کیوں نہیں نکالے؟ یہ کون ہے؟ جب والدہ نے لڑائی کی آواز سنی نا، آواز بلند ہوئی، والدہ فوراً باہر آئی، کہا یہ تو اب ربیعہ، یہ تیرا باپ ہے، اس کا بچے کا نام ربیعہ رکھا۔ باپ نے 27 سال بعد جب اپنے سامنے اپنے 26 سال نوجوان بیٹے کو دیکھا، محبت نے جوش مارا، گلے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ گئی، بیٹے اور باپ کی محبت جوش میں آئی، گھر میں بیٹھ گئے، باتوں میں مشغول ہو گئے، باتیں ہو گئیں، والدہ کے ساتھ خامد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرنے لگا، بیٹا اٹھا چلا گیا، والدہ اور والدین کو ٹائم دیا چلو یہ تھوڑے فریش ہو جائیں، بیٹا اٹھا جا کر مسجد کے اندر چلا گیا کیونکہ اس کے پڑھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ بیٹا نکلا مسجد میں چلا گیا، علمی مجلس لگ گئی، علماء طلباء مجلس جمی ہوئی ہے، جم گھٹا ہے، دین کا علم سیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تھوڑا سکون ہوا نا تو خامد نے پوچھا وہ جو 30,000 تجھے اشرفیاں دے کے گیا تھا ان کا حصہ وہ کہاں ہے؟ کہا فریش ہو جاؤ، سکون کرو، میں بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں وہ 30,000 اشرفیاں، وہ میں نے ضائع نہیں کی ہیں، میں اس کی ایک ایک پائی کا حساب دوں گی، میں خائن نہیں ہوں، میں وہ عورت ہوں جو اپنے خامد کے گھر کی تحفظ کرنے والی ہوں، خیانت کرنے والی نہیں ہوں، اپنے خامد کے مال و دولت کو اپنی عیاشیوں میں اڑانے والی نہیں ہوں، ایک ایک پائی کا حساب دوں گی، تم ذرا جا مسجد میں نماز پڑھ کے آ۔ ابو عبد الرحمن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، دیکھتے ہیں بہت بڑا ہجوم ہے، لوگ، ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لوگوں کی قلمیں حرکت میں آ جاتی ہیں لکھنے کے لیے، ان کے کان ترس رہے ہیں کہ کب یہ نوجوان کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے، ہم اسے سنیں اور اسے نوٹ کریں، لکھیں۔ کہا یہ کون نوجوان ہے؟ اتنا جھمگٹا، اتنے طلباء، یہ اللہ نے کس نوجوان کو عزت دیا؟ دور تھا، باپ پہچان نہ سکا کہ یہ میرا وہی بیٹا جس سے میں گھر میں مل کے آیا ہوں۔ بیٹے نے پہچان لیا، میرا باپ بڑا تعجب سے دیکھ رہا ہے، سر جھکا لیا بیٹے نے،
کھڑا ہو گیا، برداشت نہ ہو سکا، کہا جب مدینہ سے گیا تھا تو یہ ماحول نہیں تھا، اب یہ ماحول ہے، یہ کون ہے نوجوان؟ آگے سے جواب دینے والے نے جواب دیا، یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن ہے۔ اے ابو عبد الرحمن، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ باپ کے کانوں نے یقین نہیں کیا یہ میرا بیٹا ہے جو اتنا بڑا عالم بن گیا ہے۔ 26 سالہ یہ نوجوان اتنا بڑا عالم بن گیا کہ مسجد نبوی کے اندر لوگ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا انتظار کر رہے ہیں۔ واپس گھر گیا، بیوی سے کہا کہ ایک نوجوان دیکھ کے آیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، دل میں حسرت آئی، بعد میں پتہ چلا یہ تو تیرا ہی بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیوی نے کہا اچھا اب مجھے بتاؤ تجھے 30,000 اشرفیاں چاہیے یا یہ بیٹا چاہیے؟ کہا اللہ کی قسم یہ 30,000 اشرفیاں کیا ہے، یہ بیٹا اس کے مقابلے میں کہیں بڑا ہے، مجھے کوئی حساب نہیں لینا۔ کہا وہ 30,000 جو اشرفیاں تھیں اس بیٹے پہ میں نے لگائی ہے، آج یہ میں نے بنایا ہے یہ بیٹا، اور تاریخ کے امام اس کے شاگرد بنے۔ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی تھی، آج ہماری بھی مائیں اور بہنیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ جہاں پر اپنے بیٹوں کی دینی تربیت کرتے ہیں وہاں پر اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی کریں۔ جب وہ اپنے گھر میں جائیں تو پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اگر فرد ہے وہ ایک شخص، ایک مرد ہے، ایک شخص کی تربیت ہے، ایک شخص کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن عورت اگر بیٹی ہے پورے خاندان کی رہنمائی کرے گی۔ آج جہاں پر ہم نے اپنے بیٹوں کو دین کی تربیت دینی ہے وہاں پر اپنی بیٹیوں کو بھی دینی ہے، تاکہ وہ مائیں کل بنے تو ربیہ کی مائیں بنے، جب وہ بیویاں بنے تو ابو عبد الرحمن کی بیوی کی طرح بیویاں بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم شوق سے، ذوق سے دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔